برطانیہ کا وزیر اعظم ہونا آسان نہیں، کچھ علمی حیثیت ہوتی ہے اس کی۔ اس نے کہا کہ بھئی سیاست کرنا آسان ہے، اسمبلی چلانا آسان ہے، ملک چلانا آسان ہے، بیٹے کی تربیت کرنا مشکل ہے، ہم سے نہیں ہو سکی، ہم بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کر سکے۔ جملہ سننا، ملک چلانا آسان، اسمبلی چلانا آسان، سیاست کرنا آسان، بیٹے کی تربیت کرنا مشکل، اس کے وزن کے برابر۔ حضرت عمر نے فتوحات کی، ملک چلایا، سیاست کی، بیٹا شرابی، تربیت نہ کر سکے تو اصل کام تھا اولاد کی تربیت، وہی اب تک چل رہا ہے۔ ملک چلا لو، سیاست کر لو، اگر بیٹے دہشت گرد ہیں تو رہنے دو۔ ہو رہا ہے۔ آل محمد اس پہ زور دیتے ہیں، ملک نہ رہے، دولت نہ رہے، اولاد اچھی رہے، حسن اور حسین جیسی کہ کربلا میں جب آئے تو قیامت تک پکارا جائے علی اکبر، قاسم، عباس، 6 مہینے والا علی اصغر۔ اولاد اچھی ہو، اولاد اچھی ہو، ملک ہو یا نہ ہو۔ تو بھائی حضرت عمر آپ نے بڑی فتوحات کی، تو اس کی کیا ضرورت ہے، اس پہ زور کیوں ہو، اولاد اچھی ہو؟ سمجھ تو لیجئے، یہ اس لیے کہ اگر نبی کی اولاد خراب ہوگی تو امت کہے گی تمہاری اولاد کس کام کی، تو ہماری اولاد بھی خراب نکل گئی۔ جو آئیڈیل ہو رہنما، اس کی اولاد خراب نہ ہو، ورنہ مثال بنا کے لوگ کہیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ امت کو یہ حق ہی نہیں تھا کہنے کا، بات سامنے تھی، جیسی خلیفہ کی اولاد ویسی امت کی اولاد۔ تو کوئی ایک تو ایسا ہو، جیسا باپ ہو ویسا بیٹا ہو۔ شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا کہ بیٹا پکڑا گیا، جیسے ٹونی بلیئر کا بیٹا پکڑا گیا ویسے ہی عبداللہ ابن عمر بھی پکڑا گیا، اور دھت تھا نشے میں۔ سنی کتاب، سنی روایت، ہم سے کوئی واسطہ نہیں۔ شبلی نعمانی بہت بڑا نام، الفاروق دنیا کی مشہور کتاب، واحد اکلوتی کتاب جو سب سے پہلے لکھی گئی حضرت فاروق پر، اور اتنی پاکیزہ کتاب کے کراچی یونیورسٹی میں کورس میں چلتی ہے، ایم اے میں۔ مولا علی کی زبانی ہاتھ نہیں چلتی، یہ چلتی ہے، لیکن اس کا چلنا فائدے مند کہ اس میں یہ واقعہ ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا صحیح، چونکہ شراب پینا اسلام میں حرام ہے، 40 کوڑے اس کو لگاؤ۔ اب وہ جو کوڑے لگاتا تھا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، جو کوڑے لگاتا اس کے مزے یہاں بھی لگتے ہیں، یہاں کوڑے نہیں لگتے۔ 76 چمڑے کا ایک اتنا چوڑا، اس کے اوپر بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے آجا مورے، ہائے میں کیوں دو رہا ہوں، ممبر پہ ہوں، تیرا انتظار ہے، یہ اس پہ بڑا بڑا لکھا ہوا۔ اور جب وہ اٹھتا ہے، اچھا الٹا لٹکاتے ہیں اور خوب کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ بڑی سسرال میں دعوت ہوئی ہے، یہ نہیں پتا کہ کھانا کیوں کھلایا گیا ہے۔ کھانا اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ خالی پیٹ میں چوٹ نہیں لگتی، اور خوب جب دمبا بنا تو پھر جو چوٹ لگتی ہے 76 کی۔ اب یہ کبھی یہ کون سا بھٹی والا کون سا ہے، عزیز بھٹی والا، اس کے اندر کبھی ہمیں بھی لے کے چل کے دکھاؤ یار، اندر ہوتا کیا ہے، وہاں جو الٹے لٹکے ہوتے ہیں۔ ہاں کہا ایسا سے جائیں گے دیکھنے، اور وہ چلاتا ارے یہ کیا کر رہا ہے، وہ شور شرابہ ہوتا ہے۔ ٹیپ ویپ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ ٹیپ لگا کے سنے کی پٹائی ہوتی ہے تو ہوتا کیا ہے۔ یہ تھے 40 کوڑے، ان کا لگا اس کو 40 کوڑے، نہ لگائیں تو اسلامی شریعت بھی بیٹھی۔
اب جملہ نہیں ضائع کرنا، بیٹا بھی تو انہی کا تھا. اور بھائی ایسا بیٹا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، حالانکہ نشے میں تھا مگر اتنا ہوشیار. ابا اس کو ہٹائیے، کوڑے نہیں لگا سکتا. ابا نے کہا کیوں؟ کہا ابا اس لیے کہ کوڑے وہ لگائے جس نے کبھی شراب نہ پی ہو. کبھی زندگی میں جس نے شراب نہیں پی وہ آ کر مجھے کوڑے لگائے. حضرت عمر نے آواز دی علی کو بلا. اسرار تو کہاں ہے؟ چپ بیٹھے ہو، ایسے کئی مجلس سنی جاتی ہے. توبہ توبہ وارثیو، توبہ 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 توبہ. علی کو بلاؤ. لیکن علی آئے تو آج علی بدلے ہوئے تھے. کیوں بدلے ہوئے تھے؟ آتے ہی کا آج سے میں نے شرابی کے کوڑوں کی تعداد بڑھا دی، 40 کے بجائے علی نے 80 کر دیے. کہاں سمجھے؟ فقہ میں یہ ہے کہ 40 اس کے 40 اس کے. لکھا ہے فقہ میں کہ 80 کیوں ہوئے؟ 40 پینے کے اور 40 نہیں، میں نیا جملہ کہہ رہا ہوں. 40 شراب پینے کے، 40 کوڑے علی کی دشمنی کے. اب جملہ سن لو، وہی پیے گا شراب جو علی کا دشمن ہوگا. علی نے کوڑے لگائے تو وہ بلایا گیا جس نے کبھی نہ پی ہو. ڈاکٹر اسرار جملے کہاں آپ سنتے ہیں؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ جس نے کبھی نہ پی ہو علی کو بلاؤ. تو جملہ دے دوں؟ ڈاکٹر اسرار تو کہہ رہا علی نے شراب پی. اب یہ بتا تو بڑا ہے یا حضرت عمر بڑے ہیں؟ تو کیا تو حضرت عمر سے بڑا ہے؟ اے سنیوں، اس کو مارو، یہ اپنے آپ کو خلیفہ سے بڑا کہہ رہا